السلام علیکم دوستو کبوتر ایک خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے اور اکثر مزاروں پر بھی موجود ہوتا ہے۔ تو دوستو کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے منحوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے، اور اس بارے میں مکمل تفصیل سے بات کریں گے۔ تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو کمر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ تو دوستو کبوتر پالنے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو کبوتر کی ایک پرانی کہانی سناتے ہیں۔ تفسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ جہاں پرندے رہتے تھے کھولا۔ آپ علیہ السلام نے کوے سے فرمایا، زمین کو دیکھو، اس پہ کتنا پانی اور یہ شہر کتنا غرق ہو چکا ہے۔ تو کوے کو ایک مردار جانور ملا تو وہ اس کو کھانے میں مست ہو گیا، واپس نہ آیا۔ اسی سے عرب کی ایک کہانی موجود ہے، فلاں تو کوے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اس لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا، اس لیے زیتون کا پتا لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت زہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہیں۔ چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا تو زمین کی کیچڑ میں اس کے پاؤں بھر گئے۔ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے، لیکن زمین خشک نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کارروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز طوق پہنایا۔ آج وہی طوق کبوتر کی خوش بختی کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن اور سلامتی کی دعا فرمائی۔ تو دوستو یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے منحوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ دوستو یہ تو کبوتر کی کہانی تھی کہ کیسے کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیے۔ تو دوستو آئیے بات کرتے ہیں کبوتر اور پرندے پالنے کے بارے میں۔ تو دوستو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز ہیں، بشرط یہ کہ ان کی غذا، سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا مناسب بندوبست کیا جائے، اور جب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا کوئی مناسب بندوبست کر کے جائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ کے چھوٹے بھائی ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو ان سے فرماتے تھے، اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ تو دوستو اگر گھر میں پرندے پالنا منع ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور حضرت انس کے بھائی کو اس بات سے منع فرما دیتے۔ تو دوستو اس روایت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی تکالیف نہ ہو۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے، اس لیے کبوتر کا گھر میں پالنا درست ہے۔ تو دوستو کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو انبیاء کا پسندیدہ رہا ہے، اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو آئیے کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں، صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔
تو دوستو کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر پال لے۔ تو دوستو ایک روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا یوں ہی پر جھڑتا ہے تو شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب بنتا ہے۔ تو دوستو ان روایات پر یہ بات ثابت ہوئی کہ کبوتر گھر میں پالنا موجب برکت ہے۔ تو دوستو اب آپ کی توجہ ایک اور طرف دلانی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ گھر میں کبوتر پالتے ہیں شوق سے، لیکن کچھ اس کو کبوتر بازی کے لیے پالتے ہیں۔ اس میں وقت اور پیسے کا ضیاع ہوتا ہے۔ تو دوستو اگر کبوتر بازی کے بارے میں فقہاء سے پوچھا جائے تو وہ اسے درست قرار نہیں دیتے، چونکہ اس میں مال اور وقت کا بہت زیادہ ضیاع ہے جو کہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ایسے کاموں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اس لیے کبوتر شوق کی نظر سے پالنے چاہیے، لیکن کبوتر بازی کے شوق سے نہیں پالنے چاہیے۔ تو دوستو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔